السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے سعد الرحمان اور ڈکی بھائی کیس کے حوالے سے، اور ڈکی بھائی کے ویلاگ کے حوالے سے۔ کل سے ڈکی بھائی کا ویلاگ آیا ہے اور تقریباً 70 سے 80 لاکھ لوگ ایک دن میں اس ویلاگ کو دیکھ چکے ہیں، اور پورے پاکستان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ اس سے ہل چکا ہے۔ اور جیسے ہی کوئی ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام آن کرتے ہیں تو ڈکی بھائی کے تہلکہ خیز جو ویڈیو بیانات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آج کی میری ویڈیو کا ٹائٹل ہے ڈکی بھائی اور بھیڑیے، ڈکی بھائی اینڈ وولفز۔ یہ میں ایک باقاعدہ سیریز چلانے جا رہا ہوں جس میں میں بتاؤں گا کہ ڈکی بھائی کو بھیڑیوں نے کس طرح سے نوچا، اور بھیڑیا کس طرح سے حملہ کرتا ہے، اور بھیڑیے کی خاصیت کیا ہوتی ہے۔ اور یہ ان بھیڑیوں کے لیے ہے جو مختلف سٹیجز پہ ڈکی بھائی کو بلیک میل کرتے رہے اور پیسہ یعنی منی ایکسٹارٹ کرنے کے لیے ان کی فیملی کو ہراساں کرتے رہے اور نوچتے رہے، اور جو اس وقت جیلوں میں ہے۔ بہرحال ڈکی بھائی کے ویلاگ نے کل ایک ویلاگ نے 52 منٹ کے ویلاگ نے جیسے کوئی تابوت ہوتا ہے نا، جیسے کوئی جنازہ پڑا ہوتا ہے اور اس کی کچھ رسومات ہوتی ہیں۔ پہلے جنازہ ہوتا ہے، پھر قاری صاحب جنازہ کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، پھر تدفین کی جاتی ہے۔ تو مکمل تدفین جو ہے وہ ڈکی بھائی نے کل کی ہے، اور تدفین کے بعد پھر کل خوانی جو ہے وہ کروائی جاتی ہے، اور کل خوانی کے بعد پھر 7ویں کا ختم ہوتا ہے، پھر 40ویں کا ختم ہوتا ہے، پھر سالانہ ختم ہوتا ہے۔ تو ڈکی بھائی کے ویلاگ نے کل نیشنل سائبر کرائم کے جو افسران ہیں، یہ اس طرح کا ویلاگ تھا کہ جس نے جنازے والے دن ہی سالانہ ختم کروا کے جھاڑو پھیر کے مکمل صفایا کر دیا۔ اور ایک تو ہوتا ہے نا جھاڑو پھیرنا، ایک جھاڑو پھیر کے، وائپر پھیر کے، صفائی کر کے باہر نکل جانا، اور 52 منٹ کے ویلاگ نے جناب پوری طرح سے صفائی کر کے ڈکی بھائی اس کیس میں سے باہر نکل گیا ہے اور بینڈ بجا دیا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ نیشنل سائبر کرائم کے جو کرپٹ افسران ہیں ان کو ننگا کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگ بہت سارے سوالات کر رہے ہیں کہ ڈکی بھائی کو بھی یوٹیوب چینل ملا نہیں تھا تو پھر انہوں نے ویلاگ کیسے کر دیا؟ بطور وکیل آپ ہمیں یہ بتائیں۔ دیکھیں یار، ڈکی بھائی نے ایک نئے موبائل فون سے ویلاگ کیا ہے، ڈیجیٹل پراپرٹی ہے، ڈکی بھائی اس کے آنر ہیں۔ ایک آنر نئے ڈیوائس سے ویلاگ کر سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نیشنل سائبر کرائم کو جو مواد چاہیے تھا، جو ایویڈنس چاہیے تھے، انہوں نے وہ موبائل فون قبضے میں لے لیا، اور اس میں ایویڈنس جو تھے وہ محفوظ بھی کر لیے۔ اب نئی ویڈیو ڈالنے کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، اور عدالت میں سپرداری کی جو اپلیکیشن ہے اس میں بھی بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ سپرداری ان کو مل جائے گی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو ایک چھوٹی خبر ہے، اس پہ بعد میں آتے ہیں۔ اصل مدعا یہ ہے کہ اب یہ نہیں رہا کہ ان کا ویلاگ لیگل تھا یا نہیں، اب یہ پوائنٹ اٹھ گیا ہے کہ وہ ویلاگ کتنا بڑا تھا۔ اس ویلاگ کے بعد جو چہرے بے نقاب ہوئے ہیں ان کا کیا چہرہ سامنے نظر آیا۔ میں سمپل یہ کہوں گا سرفراز چودھری صاحب کے حوالے سے کہ فوج میں یا نیشنل سائبر کرائم میں تو مراسی بھی بھرتی ہو جاتا ہے، اور وہ مراسی ہی رہتا ہے، اور وہ اپنی حرکتوں سے، اپنی کرتوتوں سے، اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کوئی خاندانی آدمی ہے یا یہ کوئی مراسی ہے۔ کتے کی کھال پہن لینے سے شیر کی کھال پہن لینے سے کتا شیر نہیں بن جاتا، کتا کتا ہی رہتا ہے۔ اور جس طرح سے سرفراز چودھری نے ایکسٹارٹ کر کے زبردستی منی اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر کے خود کو شیر ظاہر کرنے کی کوشش کی، اور بعد میں یہ کہا کہ جناب میں نے تو جو ہے وہ ریکوری کر لی ہے، تو میں اس پہ سمپل یہ کہوں گا کہ انہوں نے پروو کیا کہ جو ہے وہ، میں مثال پہلے ہی دے چکا ہوں
کہ ڈیش ڈیش ہی رہتا ہے۔ بہرحال میں سمپل یہ کہوں گا کہ ڈکی بھائی کے کیس میں تو بگ بردر آ گیا، باقی لوگوں کا کیا ہوگا کہ جو بہت سارے عرصے سے جیلیں کاٹ رہے ہیں بطور وکیل۔ میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ہمیں عدالتوں میں نظر آتے ہیں جن کے پاس مچل کے دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، جو اس طرح کی انویسٹیگیشن کا سامنا کرتے ہیں، اور جیلوں میں جب ہم جاتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یار ہم اتنے عرصے سے جیلوں میں ہیں، ہمیں کون نکالے گا، ہماری انویسٹیگیشن صحیح نہیں ہوئی۔ اچھا، اس میں ہماری عدالتوں کا بھی تھوڑا نظر ثانی کرنی ہوگی۔ ہماری لوور جوڈیشری کو ریمانڈ دیتے وقت کہ جب کسی ملزم کا ریمانڈ دیتے ہیں تو آپ کم از کم انویسٹیگیشن آفیسر سے پروگرس تو مانگیں، جس کی قانون بھی ریکوائرمنٹ کرتا ہے، اس بات کی ریکوائرمنٹ ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر عدالت کو سیٹسفائیڈ کرے کہ اس نے پچھلے ریمانڈ میں کیا پروگرس شور کی ہے اور آگے فردر ریمانڈ کس بیس کے لیے چاہیے۔ اور یہ تو ایک ہمارے انصاف کا جو سسٹم ہے، جوڈیشل سسٹم جو ہے، جسٹس سسٹم، کرمنل جسٹس سسٹم کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اگر بگ بردر آ کے انصاف دلاتا ہے تو اٹ مینز انصاف کا سسٹم ناکام ہو چکا ہے۔ ڈکی بھائی کی زندگی ختم ہو چکی تھی اگر بگ بردر نہ آتا، تو اس کا مطلب پھر عدالت تو کسی کو کوئی ریلیف نہیں دے رہی، اور ادارے تو پھر بے لگام ہو چکے ہیں، کوئی کچھ مرضی کر لے، کسی کے اوپر جتنے مرضی مقدمے ڈال لے۔ جس طرح سے ڈکی بھائی نے بتایا کہ 5 روپے کا پیج آتا ہے اور ہم 4 FIR اور ڈال دیں گے۔ اور آپ نے پری ریسٹ بیل کیوں کروائی ہے روپ صاحبہ؟ پری ریسٹ بیل کروانا تو ہر اکیوز کا رائٹ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے۔ اگر اداروں میں بیٹھے لوگوں کو پری ریسٹ بیل کروانے پہ دھمکانے لگ جائیں گے، ڈرانے لگ جائیں گے، تو عدالت میں انصاف لینے کون آئے گا؟ عدالت میں انوسینٹ پرسن کیسے آئے گا اپنی پروٹیکشن لینے کے لیے؟ تو ایسے معاملات پہ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جوڈیشری بھی اس چیز کو دیکھے گی اور لوگوں کو ان کے حقوق، چاہے وہ بنیادی حقوق، ان کی لبرٹی، ان کی سیفٹی، ان کی لائف، ان کی سیکیورٹی، ان چیزوں کو دیکھے گی اور پرووائڈ کرے گی۔ بہرحال میں سمپل یہ کہوں گا کہ ڈکی بھائی کو بھیڑیوں کی طرح نوچا گیا۔ بھیڑیے کی ایک خصلت ہوتی ہے کہ وہ کمزوری دیکھ کر حملہ کرتا ہے، اور ڈکی بھائی کی فیملی کو اور ان کی مدر کو، ان کی مسز کو دھوکے سے ملاقات کے بہانے سے نیشنل سائبر کرائم دفتر بنایا گیا اور وہاں پہ ان کو ہراساں کیا جاتا رہا، گالیاں دیتی جا رہی۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی انسان کی تذلیل کریں۔ آپ نے کسی نے جرم کیا ہے تو آپ اس سے انویسٹیگیٹ کریں، اس کے خلاف تگڑے ثبوت لائیں، اس کو میکسیمم قانون کے مطابق پنشمنٹ کریں۔ قانون کسی شخص کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال میں نے اس کے اوپر تب بھی ویڈیو بنائی تھی کہ جو نیشنل سائبر کرائم کے DG ہیں وہ اٹ سیلف ایک جرم کر کے بیٹھے ہیں کہ ڈکی بے شرم، لفظ بے شرم ایک گالی ہے جو کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت جرم ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ایسے کہنا۔ پھر یہ کہانی اس سے بہت آگے چلے گی۔ ڈکی کا 52 منٹ کا ولاگ ابھی بھی اس میں کچھ نہیں تھا، ابھی بھی وہ اپنی سٹوری کا 1/3 بھی نہیں بتا سکے جو ہم نے عدالتوں میں دیکھا، ان کی مدر کو سفر کرتے ہوئے، ان کی مسز کو سفر کرتے ہوئے، ضیاء کو سفر کرتے ہوئے۔ بہرحال آنے والے وقت میں کل پاکستان ٹائم ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا، پارٹ 1 ڈکی بائی اینڈ وولز۔ انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیے گا۔ پاکستان ٹائم راؤنڈ اباؤٹ 3 بجے میں وہ ویڈیو 3 سے 4 بجے کے درمیان اپلوڈ کروں گا، آپ لوگ دیکھیے گا اور اس کے اوپر اپنی رائے دے دیا۔ میں آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، آپ لوگوں کی رائے ہمارے لیے مفید ثابت ہوگی۔ ہم اس کے مطابق اگر کوئی چیز لگتی ہے تو ہم اس کو بہتر کریں گے۔ بہت شکریہ۔